کیا کلبھوشن یادو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بیک ڈور ڈیل ہو چکی ہے؟ آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ کلبھوشن یادو جو ایک دہشت گرد ہے، جو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے، اس کا بلوچستان میں کیا کردار تھا، صفورہ گوٹھ واقعے کے ساتھ اس کا کیا تھا، کراچی میں اس کے سلیپر سیلز کیا کر رہے تھے، اور وہ کن عزائم کو لے کے جو ہے وہ آگے چل رہا تھا، اور اس کے بعد وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک اس لیول کا جو کرنل لیول کا جو افسر تھا اس کو پکڑا گیا۔ یہ اتنی بڑی کسی ملک میں سبورسو ایکٹیویٹی تھی، ایک جو ہے خفیہ سرگرمی تھی جس کو اس نے تسلیم کیا۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے اس کو سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی۔ اس سزائے موت کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہندوستان اگر اس کی جگہ ہوتا تو ابھی تک وہ آپ کا وہ کام کر چکا ہوتا یا نہیں کر چکا ہوتا؟ کیا سپاہی محمد حسین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سربجیت سنگھ اور کشمیر سنگھ کی طرح بعد میں کلبھوشن کے لیے بھی جو ہے وہ معافی ہو جائے گی؟ مجھے یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کلبھوشن کی جب ساری باتیں جواز دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایسی ہمارے ہاں بات چیت ہو رہی ہے جیسے وہ پتہ نہیں پاکستانی شہری ہے جو ہم اس کے لیے جواز بنا بنا کے عالمی عدالت جہنم میں گئی۔ عالمی عدالت نے کشمیر کا فیصلہ کر ڈالا، عالمی عدالت نے روہنگیا کے مسلمانوں کی جانیں بچا لی، عالمی عدالت نے افغانستان کے معصوم شہریوں کو قتل ہونے سے جو ہے وہ بچا لیا، عالمی عدالت نے ریمنڈ ڈیوس کا کچھ کر لیا، عالمی عدالت نے کسی اور جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے اس کے اوپر کوئی ابھی نندن کے واقعے کو دیکھ لیں۔ ابھی نندن کا واقعہ، کلبھوشن تو ایران سے آیا تھا، سول پاسپورٹ کے اوپر آیا تھا، وہ وردی پہن کے نہیں آیا تھا، وہ ایک بزنس مین کے طور کے اوپر آیا تھا، لیکن ابھی نندن سرکاری جہاز میں آیا تھا، سرکاری وردی پہن کے آیا تھا، اس نے پاکستان پہ بم گرائے، اس نے اپنی سرکاری پستول سے لوگوں کے اوپر فائر کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بغیر اجازت کے آیا، بغیر ویزے کے آیا، اور پاکستانی حدود کے اندر آیا، اور اس کے بعد وہ مارا گیا۔ شاباش پاکستان ایئر فورس جنہوں نے بہترین کمال کیا، انڈاؤٹیڈلی ان کو ہیٹس آف ٹو دیم۔ لیکن اس کے بعد اس کو فوری چھوڑ دیا گیا یہ کہہ کے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ جنیوا جو وارفیئر جو ہے جنیوا کنونشن آن پرزنرز اس کے تابع جو ہے ہمیں چھوڑنا پڑا۔ جنیوا کنونشن آن پرزنرز جو ہے وہ کیا 1964 میں نہیں آیا تھا؟ اور کیا وہ جب ہمارے 42,000 لوگ جن کو وہاں جنگی قیدی بنایا گیا تھا تو کیا تب اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوا تھا؟ یہ آج ہی اطلاق ہونا چاہیے تھا، آج ہی اس کا جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ اطلاق ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ جنیوا کنونشن آن پرزنرز موجود ہے۔ حضور سیدھی سی بات ہے، ہندوستان نے پلوامہ کے اوپر جوائنٹ انکوائری کنڈکٹ کرنی تھی۔ جوائنٹ انکوائری اگر وہ کنڈکٹ نہ کرتا تو اس کے کیونکہ انٹرنیشنل کوئی جواز نہیں تھا، جوائنٹ انکوائری میں اس نے پاکستان کو نہیں شامل کیا، اس نے پاکستان پہ بڑھ کر حملہ کر دیا۔ اب حملے کا جواز تو تھا ہی کوئی نہیں، اس وجہ سے کلبھوشن جب ابھی نندن آیا تو ابھی نندن تو ایک کلبھوشن سے بھی بڑا دہشت گرد تھا، لیکن اس کو جلدی اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ کہیں جنیوا کنونشن آن وارفیئر اور پرزنرز کے اوپر اگر بات آئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے ہندوستان کو جنگ ڈکلیئر کرنی پڑے گی اور اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے اوپر جنگ جو ہے وہ میں نے چھیڑ ڈالی پاکستان کے ساتھ، اور وہ جنگ کا جواز اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کلبھوشن جو ہے وہ بھی ابھی نندن کی طرح مجھے چھٹتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے اس کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی، اس کے بعد 2-4 سال کے بعد یا ہو سکتا ہے 2-4 مہینے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ پھر چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنے ملک چلا جائے گا۔ اور جس طریقے سے ماضی کے اندر جو ہندوستان کے دہشت گرد پاکستان آئے اور بعد میں ان کو باقاعدہ زبردست طریقے سے ہندوستان نے وہاں ویلکم دیا، ان کو جو ہے گارڈ آف آنر دیا، اور انہوں نے یہ قبولا کہ ہاں ہم نے دہشت گردی کی تھی پاکستان کے لیے اور ہم بھارت ماتا کے لیے دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کلبھوشن یادو کا اور ابھی نندن کا بڑا عجیب سا واقعہ ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ میرے خیال ہے کہ یہ وقت ہے
جب ہمیں ان معاملات کو اس کی سنگینی کو غور کرنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے, قوم کی ایک ڈیمانڈ کلبھوشن کی یادو کی جو ہے گردن لمبی کی جائے. اس کے اوپر حکومت پاکستان جو ہے اس کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا تو ہم آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم اتنی سستی نہیں ہے, اس کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی یہاں آ کے کرے گا اور اس کے بعد اس کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی, اس کو ہار دیے جائیں گے. ریمنڈ ڈیوس چلا گیا, کلبھوشن جو ہے وہ ماضی میں دیگر لوگ چلے گئے, اب وہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کے لیے لانے کے لیے کیا بندوبست کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں, ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں نظر آتی. کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی کوئی کمزوری ہے؟ کون سا ایسا کوئی خطرہ ہے؟ ہمیں بتائیں, ہم آپ کی عوام ہیں, ہم جانیں گے. اور اگر کوئی واقعی کوئی مسئلے مسائل کے مصلحتیں ہیں یا کوئی اور مشکلات ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی حل نکالیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ راتوں رات خاموشی سے, رات کی تاریکی میں ہم اندھیری راہوں میں جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. ہر بار جو ہے وہ ہمیں رازن جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں. ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ جو ہے پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ملک ہے, اس کو ہم ایسے جو ہے وہ یرغمال نہیں بننے دیں گے استعماری قوتوں کے اعلی کاروں کا. یہ کلبھوشن کا معاملہ ہے, پاکستانی غیرت کا معاملہ ہے, پاکستانی سالمیت کا معاملہ ہے. اگر آج اس کی گردن لمبی کر دی جائے آئندہ دنیا کو کان ہو جائے گا. اسی وجہ سے سشما سوراج نے کہا تھا کہ کلبھوشن بھارت ماتا کا بیٹا ہے اور اس کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھ لیں سشما سوراج تو اب دنیا سے چلی گئی, لیکن اس کا کال جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست, وہ گھبرا کے جو ہے وہ بھارتی سفارتکار جو تھے وہ وہاں سے وزارت خارجہ سے نکل گئے. ہر چیز تو ہم نے ان کی مان لی تھی, وہ گھبرا کے نکل گئے اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ اس کو اجازت مل گئی کہ وہ رائٹ مل گیا اس کو کہ وہ اپیل کر سکتا ہے اور وہ عدلیہ سے رجوع کر سکتا ہے. کیا ہندوستان جو ہے وہ بھی یہی کرتا رہا؟ ہم نے قربانیاں دی ہیں, خون دیا ہے پاکستان کے لیے, ہماری افواج نے خون دیا ہے. کلبھوشن جیسے دہشت گردوں کو یہاں سوائے ایک ہی سزا ہے اور وہ موت کی سزا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی جو ہے وہ میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں دیکھنا ہے موجودہ صورتحال میں NDMA کی کارکردگی کو, کرونا کی کارکردگی کو. 5.5 پونے 6 ہزار لوگ جو ہے وہ کرونا سے جو ہے جا چکے ہیں. لیٹ فیصلے اور اس کے بعد جو کہا گیا تھا 50,000 ٹیسٹ ہوں گے, ابھی وہ کہاں پہنچے, کیا ہوا؟ لوگوں کو مرنے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا, کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. کاروبار تو جو متاثر ہوئے. پاکستانی قوم کا خون اتنا سستا نہیں ہے جناب. پاکستانی قوم جو ہے, آپ آئین پاکستان پڑھیں, صحت اور تعلیم بنیادی جو ہے حقوق ہیں جو حکومت وقت کو جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. ہم پھر سے ایک دفعہ پھر وزیر اعظم صاحب سے میں درخواست کروں گا, وزیر اعظم صاحب آپ اپنی آستینوں میں تلاش کیجئے. آپ کو دشمن باہر سے نہیں ہے, آپ کے دشمن اندرونی ہیں. غور کیجئے, وہ لوگ جن کا کبھی نظریہ آپ کے ساتھ ملتا نہیں تھا, جو پہلے کبھی کسی تنظیم اور پہلے کبھی کسی کے کہنے کے اوپر چلتے تھے, جو استعماری قوتوں کے جو ہے نمائندگان تھے, آپ جو پہلے سوچا کرتے تھے وہ بالکل صحیح تھا. الیکشن سے پہلے کا عمران خان ہمیں لا دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے. پاکستان پائندہ باد.